ایک زمانے میں جنگل کے ایک کونے میں جہاں چاندنی کرنیں پتوں پر ناچتی تھیں اور ستارے رات کو راز سناتے تھے، وہاں چھوٹی پریوں یعنی کہ ٹنکر فیریز کی ایک دنیا آباد تھی۔ یہ فیریز دوسروں سے مختلف تھیں کیونکہ ان میں چیزیں بنانے اور ٹھیک کرنے کا ہنر تھا۔ یہ سب کچھ وہ اپنی ایک چست سردار ٹلڈا کی نگرانی میں کرتی تھیں۔ ٹلڈا اپنے چست ہاتھوں اور تخلیقی دماغ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے پروں کو جوڑ سکتی تھی اور عجیب و غریب چیزیں بنا سکتی تھی جسے دیکھنے والا بھی حیرت زدہ رہ جاتا تھا۔ اس کی رہنمائی میں ٹنکر فیریز نے جادو سے چمکتی ہوئی لالٹینیں بنائیں جو مختلف رنگوں میں چمکتی تھیں، ساز والی ڈبیاں بنائی جن میں ہوا موسیقی بھر دیا کرتی تھی۔ ایک دن جادوئی جنگل میں ایک بڑا ہنگامہ ہوا۔ وہاں پر ایک درخت تھا جن سے تمام پریوں کو جادو ملتا تھا اور تمام جنگل روشن تھا، وہ اپنی روشنی ختم کر رہا تھا۔ تمام جانور، پھول اور باقی فیریز تھک گئے تھے، لیکن جنگل اپنی چمک کھوتا جا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں میں توجہ بھری ٹلڈا نے اپنی ٹنکر فیریز کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ انہیں اپنے جادو کو سہارے کو بچانے کے لیے جانا چاہیے۔ تمام چھوٹی پریاں راضی ہو گئیں اور انہوں نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور اس سفر کے لیے نکل پڑیں۔ ان کا یہ سفر ہرگز آسان نہ تھا۔ راستے میں انہیں کہیں زیادہ مشکلات اور گھٹن حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ان مشکلات کا سامنا ثابت قدمی سے کیا۔ انہوں نے ٹوٹی ہوئی پلوں کو ٹھیک کیا اور راستے میں موجود دوسری پہیلیاں سلجھانے کے لیے دماغی ہتھیار بنائے۔ آخر میں محنت بھرے دنوں کے بعد وہ جنگل کے اس حصے میں پہنچ گئی تھیں جہاں پر وہ جادوئی درخت کھڑا تھا۔ اس کی روشنی کم ہو رہی تھی، اسی لیے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر ٹلڈا اور اس کی ٹنکر فیریز درخت پر چڑھ گئیں اور اس کی روشنی کو ٹھیک کرنے لگ گئیں۔ صبح کی پہلی کرنوں نے جب جنگل کو چھوا تو جادوئی درخت نے چمک دکھائی۔ پورا جنگل لاکھوں رنگوں میں روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ تمام جانور خوش تھے اور پھول تیزی سے کھلنے لگے۔ باقی تمام پریاں ٹلڈا اور اس کی ٹنکر فیریز کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ آج ان کی آنکھوں میں ان کے لیے وہ عزت تھی جو شاید انہوں نے پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی، اور اس طرح سے ٹنکر فیریز کی کہانی پھیل گئی، مگر دور دور تک جاتے ہوئے پورے جادوئی علاقے میں وہ کہانی کی تخلیقی صلاحیت اور دوستی کی مثال بن گئی۔